آج ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جس کو دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اور کل سے پرسوں سے دل پہ سب کے بڑا بوجھ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام۔ تو استاد کا بہت بڑا مقام ہے۔ جن ممالک کی آج ہم مثالیں دیتے ہیں، چاہے امریکہ ہے، یورپ ہے، جو بھی ہے، وہ لوگ علم پہ فوکس کر کے آگے بڑھے۔ ہمارے آپ کے، ہم سب کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین کو جب پہلی وحی آئی آسمانوں سے تو کیا تھی؟ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وہ ملکوں میں سب سے زیادہ عزت استاد کی ہے، حالانکہ یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد بھی تھے، لیکن جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے بحیثیت طالب علم کے، کیونکہ میری تو آدھی سے زیادہ زندگی علم کے اصول میں گزری ہے، انجینئرنگ کے بعد وکالت، اس سے پہلے کمپیوٹر، ساری زندگی اساتذہ کرام کے ساتھ گزری ہے۔ ہمارے تو جب کوئی استاد آتے تھے تو ہم سے ان کے سامنے بات نہیں ہو پاتی تھی، لیکن جو میں نے کراچی میں دیکھا پروفیسر ریاض صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی احساس ہے تو یہ ہماری معاشرتی قدریں دکھاتی ہے کہ آج ہمارے ملک میں جن کو معزز ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جن سے سوال و جواب ہونا چاہیے پاکستان کی آنے والی نسلوں، پاکستان کے مستقبل کی تباہی کا، آج وہ کہاں ہیں اور آج ہمارے استاد کہاں ہیں؟ ایک استاد کو صرف اس لیے اٹھا لیا جائے کہ وہ ایک ناجائز کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کون سا ناجائز کام؟ ہمارے دین کی بنیاد عدل و انصاف پہ ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بار پھر ان کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کفر کا نظام تو چل جائے گا، ظلم کا نہیں چلے گا۔ اور جن ممالک کے سامنے آپ لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کی بات کر دیتا ہوں۔ ونسٹن چرچل نے دوسری جنگ عظیم میں جب برطانیہ کو ہر محاذ پہ شکست ہو رہی تھی، انہوں نے پوچھا، جب ان سے سوال ہوا وزیر اعظم کے طور پہ کہ برطانیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ جب بتایا گیا کہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، انہوں نے کہا جیت ہماری ہوگی۔ تو یہ جو سارا ڈرامہ کریٹ کیا گیا کراچی میں اس لیے کہ ایک محترم جج صاحب جو آپ سے ڈرے نہیں، جو آپ سے جھکے نہیں، جو آپ سے بکے نہیں، جو فیصلہ کرنے جا رہے تھے اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا، اور اگر اسلام آباد کی وہ 3 سیٹوں کا فیصلہ ہو جاتا جس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹے کی وجہ سے وہ معاملہ رک گیا، تو اگر اسلام آباد میں تحریک انصاف کو سیٹیں مل جاتی تو آپ کے اس الیکشن کے ڈھکوسے کا سر بازار اس کی عزت نیلام ہو جاتی جو آپ نے 8 فروری کو کیا۔ ایک جج جس کا قلم بکنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اس کے خلاف کن حدوں تک چلے گئے ہیں کہ استاد کی عزت نہ رہی، جج کی عزت نہ رہی۔ جس ملک میں استاد کی عزت نہ ہو اور جس ملک میں عدل کے نظام کو سر بازار نیلام کرنے کی کوشش کی جائے، جہاں لکھاری کا قلم جج کے خلاف یوز ہو کیونکہ وہ جج بکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو عمران خان تو چھوڑیں، تحریک انصاف تو چھوڑیں، یہ تو بڑی چھوٹی باتیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ملک کے نظام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ جس ملک میں استاد کی عزت ختم کر دی جائے اور جس ملک میں عدل اور عدلیہ اور عدالتیں ان کو محصور کر لیا جائے، آپ مجھے بتائیں اس ملک کے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ تو یہ لڑائی لڑ رہا ہے عمران خان، یہ جنگ لڑ رہا ہے عمران خان۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو احساس
अब आपकी तरफ देखने को रवादार नहीं। हमेशा सऊदी अरब, चीन हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमेशा हमें सपोर्ट किया यूएई ने। आज आपकी बात पे एतमाद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, आप जिन्होंने इमरान खान से ये ज्यादती की है, तहरीक इंसाफ से ये ज्यादती की है, अली मोहम्मद शहरयार खान अफरीदी कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बेशुमार नाम है, एजाज चौधरी, आपने हमसे जो ज्यादती की है, ये जंग आप हार चुके हैं। आप अवाम में जाके अपना तारुफ नहीं करा सकते कि आप कौन हैं, क्योंकि जब आप बताते हैं तो वो आपकी तरफ देखने को भी मुनासिब नहीं समझते। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, मियां साहब बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो। अब किस चीज को इज्जत दी है आपने? क्या मांगे तांगे की हुकूमत लेके इज्जत मिल गई? इज्जत वो है जो कौम आपके सर पे इज्जत का ताज पहनाए, जब आपको इज्जत की पगड़ी पहनाए, जब कौम आपको कंधों पे बैठाए, जब कौम के बच्चे आपके लिए दुआएं करें, वो होती है इज्जत। मेरी दुआ है मेरा मुल्क हंसता खेलता फलता फूलता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उस्तादों को बेइकरामी करके नहीं होगा, जजों को प्रेशराइज करके नहीं होगा, अपने मर्जी के फैसले लिखवा के और करवा के नहीं होगा। मुल्क तरक्की तब करेगा जब जमहूरियत में जमहूर का मान आ जाएगा। और जमहूर का फैसला क्या था? इमरान खान। जमहूर का फैसला क्या था? तहरीक इंसाफ। आज भी किसी भी वक्त कहीं पे रात के 2 बजे बक्सा रखो और इमरान खान तो बहुत बड़ी बात है, उसका ही अपना सा सिपाही खड़ा होगा। मैं देखता हूँ इंशाल्लाह 1/2 से कम आपका वोट नहीं हुआ और 2/2 से ज्यादा हम हर यूनियन काउंसिल में, हर विलेज काउंसिल में, हर सूबाई कौमी हल्के में, हर जगह तहरीक इंसाफ जीतेगी इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। अंदर तो आज छोड़ा तक नहीं, अंदर तो आज जाने की इजाजत नहीं। उन्होंने इमरान खान साहब को महसूर कर लिया हुआ है। और जहां तक एस्टैब्लिशमेंट से बात है, देखें एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात नहीं है, उनसे एंगेजमेंट की बात है कि जो गलत फहमियां हैं वो दूर हों और उनका भी ये एहसास हो, उनको भी ये एहसास हो कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फौज के खिलाफ नहीं है। हर महाज पे तहरीक इंसाफ ने अपनी फौज को डिफेंड किया है। हम पाकिस्तानी सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के रोल के खिलाफ हैं। उस पे इमरान खान साहब को उसूली मौक़िफ़ है। ये पता नहीं किधर से आप खबरें लेके आते हैं, मुझे कोई इत्तला मिली तो मैं आपको बताऊंगा।